ہوا کے نرم جھونکوں اور پہاڑیوں کے درمیان واقع گاؤں ایڈوریا میں 15 سالہ لڑکا ایڈن رہتا تھا۔ وہ ایک عام بچہ تھا جو اپنی تجسس اور مہربانی کی وجہ سے جانا جاتا تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں جلد ہی ایک بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ ایک صبح جب ایڈن اپنے گھر کے قریب جنگل میں سیر کر رہا تھا، اس نے ایک چھپے ہوئے غار کا پتہ لگایا۔ اندر اسے ایک پرانی لکڑی کی صندوق ملی جس پر عجیب علامتیں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی جب اس نے صندوق کھولا اور ایک شاندار انگوٹھی دیکھی۔ یہ ایک پراسرار روشنی سے چمک رہی تھی اور جیسے ہی ایڈن نے اسے پہنا، اس نے گرمائش اور طاقت کی ایک لہر محسوس کی۔ یہ انگوٹھی معمولی جواہرات کی طرح نہیں تھی، یہ ایتھریا کی انگوٹھی تھی، ایک قدیم چیز جو زبردست جادو سے لبریز تھی۔ کہانیاں بتاتی ہیں کہ اس کے پہننے والے کو غیر معمولی طاقتیں اور عناصر پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایڈن نے انگوٹھی اپنی انگلی میں ڈالی، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے ارد گرد کی دنیا بدل گئی اور وہ اچانک ایک عظیم جادوئی دنیا میں کھڑا تھا۔ چمکتے ہوئے پودے اور چمکتی ہوئی مخلوق اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ ایک آواز فضا میں گونج اٹھی، خوش آمدید ایڈن، آپ کو ایتھریا کی حفاظت کے لیے منتخب کیا ہے۔ ایڈن نے جلد ہی جان لیا کہ یہ دنیا شدید خطرے میں ہے۔ تاریخ جادوگر مالاکر نے ایتھریا کے دل، ایک طاقتور کرسٹل جو دنیا میں توازن اور ہم آہنگی برقرار رکھتا تھا، چرا لیا تھا۔ اس کے بغیر جادوئی دنیا میں افراتفری پھیل گئی۔ مدد کرنے کا عزم لے کر ایڈن نے دل ایتھریا کو واپس لینے کے لیے ایک مہم پر روانہ ہوا۔ انگوٹھی کی جادوئی رہنمائی سے اس نے جادوئی جنگلات اور پراسرار غاروں کا سفر کیا۔ راستے میں اس نے جادوئی مخلوق بشمول ایک عقل مند پرانا اسطى زیفر اور ایک شرارتی پری لیلا سے ملاقات کی جو اس کے وفادار ساتھی بن گئے۔ ہر چیلنج کے ساتھ ایڈن مضبوط اور زیادہ پراعتماد ہوتا گیا۔ انگوٹھی نے اسے آگ، پانی، مٹی اور ہوا کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت دی جس سے وہ رکاوٹوں کو ختم کر سکا اور ملاکار کی تاریخ مخلوق سے لڑ سکا۔ بہادری اور ٹیم ورک کے ذریعے ایڈن اور اس کے دوست ملاکار کے قلعے تک پہنچے۔ ایک شاندار معرکے میں ایڈن نے جادوگر کا سامنا کیا۔ اپنی حاصل کردہ طاقتوں اور سفر میں حاصل کردہ حکمت کا استعمال کرتے ہوئے ایڈن نے ملاکار کو شکست دی اور دل ایتھریا کو واپس حاصل کیا۔ کرسٹل کی روشنی نے دنیا میں توازن بحال کیا اور امن دوبارہ قائم ہوا۔ ایتھریا کے باشندے ایڈن کو ہیرو کے طور پر منانے لگے، اگرچہ اسے وہاں رہنے کی پیشکش کی گئی۔ ایڈن نے اپنے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جان لیا کہ اس کی لڑائی نے اسے بہتر انسان بنا دیا ہے اور یہ کہ انگوٹھی کا جادو ہمیشہ اس کا حصہ رہے گا۔ ایڈوریا میں واپس ایڈن کی زندگی معمول ہو گئی، لیکن اس نے جان لیا کہ انگوٹھی اور ایتھریا کی جادوئی دنیا ہمیشہ اس کے قریب رہے گی۔ جب بھی دنیا کو اس کی ضرورت ہوگی، وہ دوبارہ لڑائی کے لیے تیار ہوگا۔